السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، شب عاشوراء ختم ہوئی اور صبح عاشوراء قیامت صغریٰ اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی۔ امام علی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقا و اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ صبر و رضا کے پیکر امام مالک و خالق کے حضور مشاہدہ حق کی کیفیات کے ساتھ دستہ بستہ کھڑا تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ سبحان اللہ۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کا علم ناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ کنا ہوئے۔ امام علی مقام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا کر یوں دعا کی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے۔ تمام حوادثات میں تو ہی میرا سہارا اور ڈھال ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہے۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا، تجھی سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک ہے اور ہر خواہش و رغبت کا منتہا ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بل نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹے امام زین العابدین علی اوسط تھے جو کہ بیمار تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خود جانے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ اتنے بیمار تھے کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذات سے امیدیں وابستہ ہیں۔ اہل بیت کو وطن تک تم پہنچاؤ گے، پاک بیویوں کی حفاظت کرو گے، تبلیغ کا ذمہ تم سر انجام دو گے، میری نسل تم سے آگے بڑھے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا۔ پھر امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا۔ امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذوالفقار حمائل کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اہل خیمہ نے اس منزل کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، نہ کسی کے بدن میں حرکت، نہ کسی کی زبان میں جنبش ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کو صبر کی تلقین فرمائی اور رضائے الہی پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور فرمایا: اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اما کے طریقے تمہیں معلوم، مجبور ہے لاچار ہے مرضی خدا سے، بائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، خیمے سے چلے میدان میں پہنچے۔ آپ نے حمد و صلوات کے بعد خطبہ پڑھا اور رقت انگیز خطاب فرمایا۔ یہ تقریر سن کر بعض کوفی رونے لگے، لیکن شمر جیسے پلید کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ شمر تو کہنے لگا: آپ یہ قصے سنانا بند کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، استغفار، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے طور پر مکمل کوشش کر لی، تو فرمایا کہ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو
مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک ایک کر کے یزیدی آتے رہے اور نیست ہوتے رہے، یہاں تک کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بالآخر ہزاروں یزیدی دوڑ پڑے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی وارث نے ہار نہ مانی اور ہزاروں کے گھیرے میں بھی دشمنوں کا سر اڑاتے رہے۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ بڑے بڑے بہادر مل کر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا بھی اس قدر زخمی ہو گیا کہ کام کی قوت نہ رہی۔ ناچار امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک طرف ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ نورانی جسم زخموں سے چور اور لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک پر لگا، جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر چکرانے لگا۔ امام میں پاک گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور یزیدیوں نے نیزے مار کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔